بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ممبرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بہت ہی زبردست قسم کی جو ایک ٹریننگ کمپین چل رہی ہے کہ ہم بطور امتی اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مقدسہ کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں. یہ بات ہم آپ کو پہلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت ہے یہ معاملہ ہے صرف اور صرف کرم کا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے کسی بھی امتی کو کسی بھی حالت میں اپنے دیدار سے نواز سکتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کو وہ معراج عطا کر سکتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی بھی امتی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پر نور جو ہے وہ عطا ہو. جہاں تک بات ہے امتی کی پریپریشن کی، تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طلب کو اور اس خواہش کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ وہ مدینے کا سفر کرے اور وہ مدینے جائے، تو عاشقان کہتے ہیں کہ پھر ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ تیاری کرے. تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے تن کی دنیا کو اور اپنے من کی دنیا کو تیار کرے اور رخت سفر باندھے اپنا اسباب سفر جو ہے وہ تیار کرے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے اور بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے در اقدس پہ حاضری کے لیے بے چین ہوں، تو مجھے یہ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے اور اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو جاؤں. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک پتا بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہل سکتا. کیوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہی حضور کے صدقے سے ہے، اور یہ کائنات بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ وہ اپنی ربوبیت کا اعلان کر سکے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طرح جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں اور ایک خواہش کرتے ہیں اور پھر خواہش کو طلب کا درجہ دیتے ہیں، اور اس طلب کے درجے میں جا کر پھر اپنے تن اور اپنے من اور اپنے دھن کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک مبارک روحانی سفر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، ان کے نورانی وجدانی مکھڑے کا دیدار کرنا اور اس نورانی وجدانی مکھڑے کو اپنی ان آنکھوں میں سمو لینا، یہ کیا ہی کمال کیفیت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کیفیتیں، یہ لذتیں، یہ محبتیں، یہ لطافتیں یہ تبھی ہی عطا ہوتی ہیں جب آپ کا تعلق اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیول پہ جا کے جڑ جائے گا کہ پھر پردہ حائل نہیں رہے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کا دعویٰ کرنا ایک بات ہے، اور اس محبت کے دعوے پہ پھر پورا اتر جانا یہ کوئی اور بات ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ محبت یہ کہتا تو ہر کوئی ہے کہ مجھے اپنے پیارے آقا سے محبت ہے، لیکن اس محبت کی شدت کیسی ہوتی ہے کہ اگر وہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو وہ کیا کمال پہ پہنچے گی کہ پھر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق، تمہاری محبتوں اور تمہارے احسانوں کا بدلہ خود رب ذوالجلال ہی دے گا. اگر وہ محبت عمر فاروق ہو
تو پھر سرکار خود فرماتے ہیں کہ ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر بات آگے چلتی جائے گی۔ پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی محبت بھی آئے گی سرکار کی ذات کے ساتھ، اور پھر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی حضور کی بارگاہ میں آئے گی۔ اور جب یہ محبت حسنین کریمین کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت میں کربلا کی تپتی ریت پر اپنا سر اقدس بھی زمین پر رکھ کے اس کو کٹوا بھی دیتے ہیں تو پھر اف کی آواز بھی نہیں آتی۔ تو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ عقد قلبی ہے۔ محبت دل کی ایک کیفیت ہے، محبت دل کا ایک لگاؤ ہے، اور یہ محبت جب کسی ذات سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے در و دیوار سے ہوتی ہے، پھر اس کے کوچہ و بازار سے ہوتی ہے، پھر اس کے رخ و رخسار سے ہوتی ہے، پھر اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک صحابی رسول تھے اور وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے، اور ان پر حد لگی، کئی دفعہ کوڑے لگے ان کو۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر ان صحابی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ لعنتی شخص ہے، یہ لعنتی ہے کہ یہ حد لگتی ہے اس کے اوپر، یہ پھر اسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو جب میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی نا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لیا، فرمایا لا تعلموا، مت اس پہ لعنت بھیجو، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پیارے کریم آقا کی یہ بات میرے تو دل و دماغ اور جان و دل کے اندر ایسے رچ بس گئی کہ جب میں نے یہ بات سنی اور جب یہ بات میں نے پڑھی تو میں تو اپنی کیفیتوں کو کنٹرول نہ کر سکا۔ تو پیارے کریم آقا نے جب یہ بات کی تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی کہ کیسے ایک شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جبکہ بظاہر وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ چلیں اللہ کی محبت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے حکم کے مطابق کوڑے کھا کر اپنی سزا پوری کرتا ہے، تو یہاں پہ محبت رسول کی کیا بات ہے؟ تو آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اس معاملے کو ذرا ٹریس کرتے ہیں۔ تو جب ہم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا تو اس کے دو عمل سامنے آئے، ایک کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا رہتا اور وہ حضور کی بارگاہ ناز میں بیٹھ کر یقیناً وہ اس نورانی وجدانی مکھڑے کو تکتا رہتا ہوگا نا، اور وہ دیکھتا کہ سارا دن سرکار کی امتی اور سرکار علیہ السلام کے صحابہ اور اس علاقے کے عوام وہ آتے اور وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے مسائل بیان کرتے، حضور کو اپنے دکھڑے سناتے، اور میرے پیارے آقا سارا دن اپنی امت کے دکھڑے اور ان کے مسائل اور ان کے معاملات کو سنتے 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 دن گزر جاتا، اور وہ سارا دن جب یہ دکھڑے سن کر شام میں جب وہ دیکھتا یا دن کے کسی پہر وہ یہ دیکھتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار پہ تھکن کے اظہار ہے، حضور کچھ تھوڑے سے تھکن کی کیفیت میں ہے، تو پھر وہ کوئی لطیفہ سنا کر حضور کو مسکروا دیتا، حضور علیہ السلام کو وہ ایسا کوئی لطیفہ سناتا کہ سرکار ہنس پڑتے، سرکار کے نورانی وجدانی اس مکھڑے پر جمال پر مسکراہٹ آ جاتی اور حضور کی طبیعت دوبارہ اور حشاش بشاش ہو جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو محبت قلبی تھی نا، جب انسان کسی کو ہنساتا ہے تو یہ محبت قلبی ہوتی ہے، یہ وہ محبت کا معیار ہے کہ پھر آپ اس کے چہرے پر ملال بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کا دل حضور کی محبت میں فنا تھا، تو وہ پیارے کریم آقا کو ہنسا دیتا تھا۔ پھر اس کا دوسرا عمل کہ وہ جب سفر پہ جاتا، شہر سے باہر جاتا، تو وہ ایک غریب شخص تھا، کنگال تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب وہ باہر جاتا تو وہ کئی تاجروں سے جا کے حضور کے لیے ادھار پہ پنیر اور شہد کا تحفہ لے کے آتا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ حضور اپنی محبت میں اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے حضور اس کا تحفہ قبول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب وہ لوگ اس سے اپنی رقم کا تقاضا کرتے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں ان کو لے کے آ جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قیمت ادا کر دیں۔ بھائی کون سی قیمت ادا کر دیں اور ہم کیوں ادا کر دیں؟ سرکار فرماتے
تو وہ کہتا کہ یا رسول اللہ یہ اسی تحفے کی قیمت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لایا تھا، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے آقا، تو آپ ہی ادا کر دیجئے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ تو پیارے کریم آقا وہ تحفے کی قیمت بھی ادا کرتے، اور وہ بن مانگے جو حضور کی خدمت کرتا، بن مانگے جو حضور کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کرتا تھا، سرکار ان کی قیمت بھی اپنے پلے سے ادا فرما دیتے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس شخص نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں، اس شخص نے کون سے روزے رکھے تھے، اس شخص کے پلے کون سی عبادات اور کون سی ریاضات تھیں؟ اس کے پلے تو صرف عشق مصطفیٰ تھا، اس کے پلے تو حضور سے محبت کا وہ تعلق تھا، اس کے پلے تو حضور کے ساتھ وہ قلبی محبت تھی، اس کا تعلق حضور کے ساتھ عقد قلبی تھا۔ تو اس نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ میرے آقا فرماتے انہو یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کے بھی کوئی پیمانے ہوتے ہیں، محبت میں بھی کوئی ناپ تول ہوتا ہے، محبت کا بھی کوئی دیکھتا ہے کہ یہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ کتنے روزے رکھ رہا ہے۔ ارے یہ تو وہ تعلق ہے کہ جب، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب وہ کسی سے ہو جاتا ہے، جب یہ تعلق کسی سے استوار ہوتا ہے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی ہو جاتا ہے، اس کے کوچہ و بازار سے بھی یہ محبت ہو جاتی ہے پھر انسان۔ اسی طرح میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ تو مسلمان تھے نا، صحابی تھے، حضور کے ساتھ تو غیر مسلم بھی محبت کرتے تھے۔ ایک یہودی بچہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا، اور اس کا عمل دیکھیے کہ وہ حضور علیہ السلام جب وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ بھاگ کر پانی کا لوٹا بھر کے لے آتا، حضور کو لوٹے بھر بھر کے وضو کرواتا تھا۔ اور جب پیارے کریم آقا اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں چاند کی طرح چمکتے تو وہ بیٹھ کر حضور کے جوڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر حضور کو تکتا رہتا۔ اور اس کا وہی عمل، کیا اس نے کلمہ پڑھا؟ کیا وہ مسلمان ہوا؟ نہیں، وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا، لیکن وہ حضور کو تکتا رہتا تھا، حضور کی صحبت میں بیٹھتا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ وہ جب نہ آیا تو میرے پیارے کریم آقا نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ اور عثمان غنی اور صحابہ کی جماعت لے کر اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ سخت گیر نہ تھے آپ تو محبت کا جواب محبت سے دینے والوں میں ہیں۔ تو میرے آقا جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس یہودی بچے کے سرہانے پہ جا کر میرے کریم آقا اس کائنات کے تاجدار اس بچے کے سرہانے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہے کوئی آج کا مولوی، ہے کوئی آج کا عالم دین جو اس کردار کا حامل ہو؟ بات تو محبت کی ہو رہی تھی نا۔ تو حضور اس کی تشریف لے گئے، اور کیا قسمت پائی تو نے اے یہودی کے بچے، کاش ہم وہ یہودی کے بچے ہوتے، کاش اس بچے کی جگہ میں ہوتا، کاش اس بچے کی جگہ آپ ہوتے۔ تو پیارے آقا نے جب دیکھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر سرکار کی طرف دیکھا، خاموش رہا۔ سرکار نے دوبارہ حکم دیا کلمہ پڑھ لو، میرا کلمہ پڑھ لو بیٹا۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو تھا تو وہ یہودی، لیکن مقام مصطفیٰ سے آگاہ تھا، وہ محبت رسول سے آگاہ تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے مت پوچھ بیٹا، جو ابو القاسم فرماتے ہیں ویسا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے سرکار کے پیچھے پیچھے کلمہ طیبہ پڑھا، حضور نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا یا اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہاں سے تشریف لے کے جب سرکار نے گھر سے قدم باہر نکالا، ادھر سے اسرائیل آ گئے اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ حضور یہ اب آپ کی امانت ہے، یہ کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو پھر سرکار نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، صحابہ اس کے جنازے کو کندھا دینے والے تھے، اور حضور اس کی قبر انور میں خود اترے اور اس کی قبر انور میں پنجوں کے بل چلتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قبر میں اتنے فرشتے، اتنے ملائکہ اور حوریں ہیں کہ میرے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے میں پنجوں کے بل اس کی قبر میں چلا ہوں تاکہ میں اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دوں۔ اور میرے پیارے کریم آقا وہ تو توڑ نبھانے والے ہیں، آپ ان کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں، آپ اپنی محبت کا اظہار کر کے تو دیکھیں اپنے آقا سے، وہ تو آپ کو اس مقام پر پہنچا دیں گے۔ کسی عاشق نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو ہم نے خواب میں دیکھا، ارے میرے مصطفیٰ آج بھی بے حجاب دیدار کرواتے ہیں اپنا،
ان کے حضور کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے ابو بکر عمر، جیسے علی عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے دیکھتے تھے، آپ بھی ایسا حضور کو دیکھ سکتے ہیں. بس اپنی اندر کی کثافتوں کو دور کر لو، اپنے اندر کی میل کچیل کو ختم کر لو، اپنے اندر کی محبت کو، حضور کی محبت کو اپنے اوپر طاری کر لو، حضور کے عشق کو اپنے اوپر طاری کر لو، اور میرے پیارے آقا کے تصور میں اور میرے پیارے آقا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لو. تو آج بھی تمہیں حضور جاگتی آنکھوں سے اپنے دیدار کرانے کی توفیق رکھتے ہیں، وہ کروا سکتے ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں. تو کیسے وہ امتی ہوں گے؟ یہ جب ہمارے یہ لیکچرز اور ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھے گا نا، تو جب آپ کو کبھی ہم بتائیں گے کہ حضور جب اپنا دیدار کرواتے ہیں تو وہ کیسے اپنا دیدار کرواتے ہیں، تو پھر ان کیفیتوں اور لذتوں سے بھی آشنا ہو جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. تو وہ کیا کمال قسمت پائی اس یہودی کے بچے نے، اور کیا کمال قسمت پائی اس صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو خود حضور فرما رہے ہیں انہ یحب اللہ ورسولہ. تو یہاں تک بس نہیں ہوئی. میرے پیارے آقا ایک دن اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے. چاند چمک رہا ہے ستاروں کے درمیان، وہ 14ویں کا چاند جس کو دیکھ کے شرمائے، وہ مکھڑا مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں سرکار. اور سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کیوں نہ آج میں تم سے ایک سوال کروں، اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں میری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے کہ میں سرکار کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کروں، کچھ کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو سرکار نے فرمایا، کیوں نہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ صحابہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جی یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حکم کیجئے. سرکار نے فرمایا، بتاؤ تمہارے نزدیک عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عجیب ایمان یقیناً انبیاء کا ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں عجب کیا ہے کہ جب خود اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، ان کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے، ان کو اپنی توجہات میں رکھا، ان سے کلام کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہوگا. تو میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ ان کو تو بنایا ہی اللہ نے عبادت کے لیے ہے، وہ ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہر وقت عبادت ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے نورانی وجدانی مکھڑے کو ہر وقت دیکھتے ہو، تم رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہو، تم مصطفیٰ علیہ السلام کی میت میں بیٹھتے ہو، ہر وقت تم میری صحبت میں بیٹھتے ہو، تو تمہارا ایمان اگر عجیب ہو جائے تو اس میں کیا عجب بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ ہی فرما دیجئے کہ کس کا ایمان عجیب تر ہے. مبارک ہو تمہیں سننے والوں، حضور کی امتیوں، مبارک ہو تمہیں، 7 بار مبارک ہو تمہیں کہ میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے صرف سنا ہوگا کہ کوئی واللیل کی زلفوں والا تھا، کوئی والضحیٰ کے چہرے والا تھا، اور وہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی تھے. ہم تو کہتے ہیں وہ ہیں، لیکن حیات ظاہری کی بات ہو رہی ہے نا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں خالی سنیں گے اور مجھ پر اپنی جانیں قربان کریں گے، میرے بارے میں خالی سن رکھا ہوگا اور میرے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو 7 بار مبارک ہے میری ان امتیوں کو. یہ حضور نے تمہیں مبارک دی ہے، یہ میرے پیارے آقا نے تمہیں مبارک دی ہے. اپنے دل کو حضور کی محبتوں سے بھر لو، اپنے دل کو حضور کے عشق سے بھر لو، اور حضور کے نام پر واری واری جاؤ، میرے آقا کا نام جپتے رہو، میری آقا کی محبت کے ترانے گاتے رہو، اور میرے آقا کے ذکر کو جاری رکھتے رہو. یاد رکھیے گا کہ جب آپ جس کا جتنا ذکر کریں گے اتنے ہی اس سے آپ قریب ہوں گے. اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر آپ کی زبان پہ چلتا رہے، درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، ادب مصطفیٰ میں بے حد ہو جائیں، ذکر مصطفیٰ میں بے حد ہو جائیں، حضور سے محبت میں بے حد ہو جائیں، حضور سے عشق میں بے حد ہو جائیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پیارے آقا کا وہ نورانی چہرہ، وہ واللیل والی زلفیں، وہ مذاق والی اکھیاں، وہ خوبصورت نین نقش آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کی آنکھیں بھی دیدار مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنا غسل کریں گی، آپ کے دل کی دنیا بھی حضور کو دیکھ کر بدلے گی. آپ جب حضور کے مکھڑے کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ کے نگاہوں میں کسی نے جچنا ہی کہاں ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ ارے جو رخ یار کو دیکھ لے تو اسے کیا چاہیے۔ تو محبت رسول سے زیارت رسول کا جو سفر ہے یہ طے تو اسی انداز میں ہوگا نا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، حد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ گئے ہیں نا حضور کے عاشق، وہ ایسے ہی نہیں کہہ گئے، وہ کچھ دیکھ کے کہہ گئے ہیں۔ وہ کسی نے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا خوب کہا تھا نا کہ صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ ہائے ہائے ہائے، میری تو زبان کمزور، میرا علم کمزور، میرا وجد کمزور، میری محبت کمزور، میرا عشق کمزور، لیکن میرے سننے والوں میں سے شاید کوئی حضور کا کیسا کیسا عاشق بیٹھا ہوگا، کوئی کیسی کیسی تڑپ لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی کیسی کیسی محبت لے کے بیٹھا ہوگا۔ بس اپنی اس محبت کو اور اپنی اس چاہت کو حضور کی محبت سے جوڑ لو، حضور کے در سے جڑ جاؤ، حضور کے نالین سے جڑ جاؤ، حضور کے نام سے جڑ جاؤ، یقین کرنا کہ سب کچھ پا لو گے۔ بس اس عشق میں اور اس کیفیت میں ڈوب کر چومتے پھرو، گنگناتے پھرو، نام محمد کو جپتے پھرو۔ انشاءاللہ یہ تمہاری محبت اور تمہارا عشق اور تمہاری تڑپ تمہیں در مصطفیٰ تک لے جائے گی، اور تم انشاءاللہ ضرور حضور کا دیدار کرو گے۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کورس کے مکمل ہونے سے پہلے جو لوگ پوری محبت اور طلب اور تڑپ سے حضور کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، میرے پیارے کملی والے آقا آپ سب کو اپنی حضوری عطا فرمائیں، آپ کو اپنا دیدار بار بار عطا فرمائیں، آپ کو اپنی محبتوں کے جام بار بار پلائیں، اور بس اسی محمد محمد کریں دے گزر گئی، بس اسی طرح ہی ہم حضور کے نام کو جپتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جس حالت میں دنیا سے مرے گا اسی حالت میں حشر میں اٹھے گا، تو جب ہم قبر سے اٹھیں تو ہم بھی محمد محمد، بس اسی وقت بھی ہم یہی حضور کا نام ہی جاپ رہے ہوں، اور اپنے پیارے آقا کی کملی کے سائے تلے ہم انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اور جنت میں بھی سرکار کی بارگاہ میں مزے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت 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 عطا کرے، حضور کی محبتیں عطا کرے، حضور کی چاہتیں عطا کرے، حضور کا دیدار عطا کرے، حضور کی محبتیں عطا کرے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سرکار کا دیدار عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ وہ نورانی وجدانی مکھڑا کیسا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔